فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیا درس امن ابن آدم میرے مذہب نے، دیا درس امن ابن آدم میرے مذہب نے، لکھا صفحات ہستی پر یہ کالم میرے مذہب نے۔ لائق صدر تکریم و تعظیم، سامعین ذی قدر اور مہمانان گرامی، پاکستان کا سفر جب شروع ہوا تو اس کے ہر موڑ پر سازشوں نے کمین گاہیں بنائیں۔ کبھی فکر پر حملہ ہوا، کبھی عقیدہ ہدف بنا، کبھی ثقافت زخمی ہوئی، کبھی نوجوانوں کے اذہان کو نشانہ بنایا گیا، مگر اس پوری تاریخ میں صرف ایک آواز صاف سنائی دی۔ یہ آواز اہل مدارس کی تھی، جو کبھی رکی نہیں، کبھی جھکی نہیں، کبھی بکی نہیں۔ چاہے 1953 کا وہ وقت ہو جب قادیانیت نے اس سرزمین کی بنیادوں میں زہر گھولنے کی کوشش کی، وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے ہماری قیمتی مٹار لوٹ لینے کی سازشیں رچانا شروع کی، تو مال روڈ لاہور پر 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تحفظ کو یقینی بنانے والے یہی اہل مدارس تھے۔ زمانہ آگے بڑھا، رافضیت نے اپنے فن پھیلانے چاہے، ایرانی ولایت نے نظریاتی داغے بننے شروع کیے، مگر وہ عزائم کے آگے بھی وہی مرادان جفا کا صد سکندری بنے، جن پر فقر تو تھا مگر غیرت و بصیرت بھی۔ وہی اہل مدارس، پھر الحاد کا سیلاب آیا، سوشل میڈیا کے ہنگاموں میں نوجوانوں کے ذہن کمزور ہونے لگے۔ دہریت نے فلسفے کی چادر اوڑھ کر ایمان کی چٹانوں کو کھودنے کی کوشش کی۔ تب مدارس کے یہ سپوت آگے بڑھے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے سود سے پاک معیشت کا چلن دے کر اسلامی فکر کو مضبوط کر دیا اور سودی شکنجوں کو ریزہ ریزہ کر کے دور جا پھینکا۔ زمانہ مزید آگے بڑھا، مفتی سید عدنان کاکاخیل نے نوجوانوں کے ذہنوں سے لادینیت کے اندھیروں کو جھاڑ کر فکر اسلام کی قندیل روشن کی۔ ہزار طوفان آئے چراغ جلتے رہے ہیں، ہزار طوفان آئے چراغ جلتے رہے ہیں، ہم فرد فرد کو ایمان میں ڈالتے رہے ہیں، اسی سفر سے وطن کے حصار بنتے رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مدارس کا کردار صرف فکری دفاع تک محدود نہیں، یہ لوگ عمل کے میدان میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں جن پر قوم کا ماتھا فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، سیلاب آیا تو بنیر کی وادی میں مفتی فضل بخور اور ان کے رفقا نے ایسی مثال قائم کی کہ ان کی ہمت کے سامنے پہاڑ بھی چھوٹے محسوس ہونے لگے۔ جنوبی پنجاب کو سیلاب نے گھیرا، بیت السلام، جامعہ خیر المدارس اور جامعہ فاروق شجاع آباد جیسے کئی مدارس نے فلاح انسانیت اور فلاح نجات کے لیے میدان عمل میں پیش نظر آئے۔ سامعین باتمکین، یہی مدارس پاکستان کی نیک نامی کا اصل چہرہ ہیں۔ دنیا بھر میں جب بھی پاکستان کا نام بلند ہوتا ہے تو اکثر وہ آواز کسی مدارس کے فرزند کی تلاوت سے بلند ہوتی ہے۔ قطر میں پاکستان کے زمزمے گونجے تو فاتح قاری عبد الرشید کی صدا سے پاکستان کی ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے محمد معاویہ بن غلام مصطفیٰ، جو مدارس کے کتاب اتنے جوش میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان مدارس کو ہم اہمیت دیں۔ حدیث مبارکہ ہے کن عالما او متعلما، یا عالم بن جاؤ، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا محبہ، یا ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن رابعہ، اور چھوٹے مت بنو، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پروگرام کا پہلا حصہ بخوبی الحمدللہ سر انجام تک پہنچا۔ پروگرام کے اگلے حصے کے لیے میں ادارہ حاضہ کے محتمل حضرت مولانا